طلحہ کسی کام سے ساہیوال گیا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرنا طلحہ کا مشغلہ تھا۔ دل پھینک زندہ دل انسان تھا۔ عمر لگ بھگ کوئی 25 سالہ ایک خوبرو جوان تھا۔ خاندانی اور نسلی اعتبار سے اس کے گھر والے خود کو اعلیٰ ترجیح کا تصور کرتے تھے۔ عہدے اور مرتبے کا غرور تھا۔ رنگ و نسل، ذات پات، نام و نسب، رسم و رواج، خاندانی سٹیٹس، یہ سارے حروف وہ بچپن سے ہی کسی سبق کی طرح سنتا آیا تھا۔ 8ویں کلاس میں زیادہ تر اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ سب کچھ کسی کتابچے یا سبق کی مانند اپنے بچوں کو لازمی نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی کبھی عام لوگوں یا ان کے مطابق سڑک چھاپ لوگوں سے زیادہ تعلقات استوار نہ کریں اور اپنے مستقبل میں اپنے ہم سفر کا چناؤ کرتے وقت ان سب باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وقت طلحہ کی نظر ایک دوشیزہ پر پڑی۔ عمر میں طلحہ سے بڑی تھی مگر شاداب اور کھلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ حجاب میں نظریں جھکا کر رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ طلحہ اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ آتے جاتے اس پر پوائنٹ مارتے ہوئے گزر رہے تھے مگر وہ کسی کی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اپنے پرس سے بار بار فون نکال کر کسی سے بات کرتی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ طلحہ کو تجسس کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ بار بار فون پر بات اور پھر ادھر ادھر دیکھنا طلحہ کو کچھ خدشات اور شک و شبہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ طلحہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی کچھ دور جا کر ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی میں جلدی جلدی اس گاڑی والے مرد کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ بوائے فرینڈ ہوگا شاید اس کا، طلحہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہاں چوک پر تو اتنی معصوم بن کر ٹہری تھی کہ جیسی کوئی خاندانی اور نہایت شریف لڑکی ہو، مگر کام دیکھو اس کے۔ اتنے میں وہ ہوٹل سے اکیلی باہر آئی اور رکشہ کروایا اور بیٹھ کر چلی گئی۔ عجیب بوائے فرینڈ ہے، باہر تک تو ساتھ آ جاتا اگر گھر تک نہیں چھوڑ سکتا تھا، کمینہ۔ لیکن یہاں طلحہ کی چھٹی حس کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ نہیں معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ طلحہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ کمال کی آئٹم تھی یار، یہ بات طلحہ کے کانوں میں پڑی۔ بولنے والا وہی تھا جو گاڑی میں اس لڑکی کو ہوٹل لے کر آیا تھا۔ ایک رات کا کتنا لیتی ہے؟ وہ گاڑی والا ہوٹل کے مینیجر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جب ارادہ ہو بات طے کروا دوں گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا لو اپنا انعام تو لے لو۔ 1000 روپے کا نوٹ ہوٹل مینیجر کے ہاتھ میں تھما کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ طلحہ کسی سوچ میں گم تھا۔ طوائف ہے یہ تو۔ پھر حجاب تو ایسے لیا ہوا تھا جیسے مدرسے سے جاتی ہو۔ کام دیکھو اور انداز دیکھو۔ جی بات سنیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ ہوٹل مینیجر نے طلحہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ جی سر کیوں نہیں، صرف کمرہ لیں گے یا کچھ اور بھی؟ میں کچھ سمجھا نہیں، طلحہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے سر میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ جیسے نوجوان کی دلچسپی کو۔ تصاویر کا ایک البم طلحہ کے سامنے رکھتے ہوئے مینیجر نے کہا۔ طلحہ نے کہا کہ ابھی جو عورت گئی ہے وہ؟ جی سر وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میرا آج رات کا وقت مقرر کر دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ طلحہ نے ایڈوانس اور مینیجر کا کمیشن دے کر ہوٹل سے واپس چلا گیا۔ رات کو 10 بجے کال کی۔ آج رات کی ڈیل پکی ہو چکی تھی۔ 11 بجے ہوٹل پہنچ جانا۔ میری والدہ شدید بیمار ہے اور اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہے، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، اور اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہے، میں نہیں آ سکتی۔ زیادہ نخرے مت کر اور وقت پر پہنچ جانا۔ میں ڈیل پکی کر چکا ہوں، پارٹی بڑی ہے، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن میری والدہ، میں کچھ نہیں جانتا، اگر ڈیل کینسل ہوئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر کبھی تمہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں دوں گا۔ مینیجر نے یہ کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی۔ اگر ایسا ہوا تو والدہ کے علاج کے لیے پیسے اور بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ یہ سوچتے وہ جلدی سے گھر پہنچی، تیار ہو کر حجاب پہنا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایمرجنسی میں پڑی بیمار والدہ کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کے چہرے کا میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ رکشے سے اتری اور ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اپنا منہ دیکھا ہے؟ یہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تمہارے پاس کس نے آنا ہے؟ کمرے میں جا کر اپنا حال ٹھیک کر، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ مینیجر نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 11 بجے طلحہ بھی پہنچ گیا۔ وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے سر، کمرہ نمبر 20 میں تشریف لے جائیں۔ طلحہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرا نام طلحہ ہے، مجھے تمہارے جسم سے کوئی مطلب نہیں اور میں غلاظت میں منہ نہیں مارتا، مگر یہ سب کرنے کا مقصد تمہارا چہرہ بے نقاب کرنا تھا۔ شریف بن کر حجاب پہن کر تم جیسی عورتیں چہرے پر معصومیت سے جائے مجھ جیسے مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی، بیمار والدہ، مینیجر کا رویہ اور اب طلحہ کے الفاظ، مگر معمول تھا سب۔ نام کیا ہے تمہارا؟
علیشہ، نام بہت پیارا ہے مگر کام توبہ، خدا معاف کرے۔ طوائف، ہاں طوائف ہے تمہارا نام، طلحہ نے مذاق بناتے ہوئے کہا۔ جی سر، درست فرمایا آپ نے، طوائف میرا نام ہے۔ خیر تم مجھے طلحہ بلا سکتی ہو، تم طوائف بھی شوق سے بنتی ہو اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ علیشہ نے اب حوصلہ کیا اور جواب دینے کا سوچا۔ ہمارے اندر کی عورت جب اپنی موت آپ مر جاتی ہے تو ہمارے خواب حقیقت کے قبرستان کی کسی گہری قبر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے جذبات کا قتل ہو جاتا ہے، جب ہماری خواہشات مجبوریوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں، جب ہمارے رشتے غربت، ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، تو مختصر یہ کہ جب ایک عورت چلتی پھرتی زندہ لاش بن جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک طوائف کا جنم ہوتا ہے۔ نہیں علیشہ، میرے خیال سے تم جیسی عورتوں کا فقط مختلف مردوں کا چسکا ہوتا ہے۔ مردوں کا چسکا؟ علیشہ نے افسردگی سے پوچھا۔ ہاں، مردوں کا چسکا۔ سنو طلحہ، شراب اور چرس پی کر آتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، وحشی طوائف جسم فروش اور اس سے بھی گندے گندے الفاظ سے پکارتے ہیں، اپنے ناخنوں سے ساری رات میرا جسم کسی وحشی درندوں کی طرح نوچتے ہیں، پان کی ہچکاریاں مارتے ہیں، میرے چہرے اور میرے جسم پر تھوکتے ہیں، بدبودار جسم جن کے 10 قدم کی دوری پر ٹہرنے والی کراہت اور گھن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے مردوں کو بھی مسکراتے ہوئے گلے لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کے جسم کی پیاس اور ہوس بجھا کر میں اپنے بھوکے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ ایسے مردوں کا چسکا کسی زندہ لاش کو ہی ہو سکتا ہے، جو کہ میں اس وقت بن چکی ہوں، ورنہ ایسے مردوں کو تو کوئی جنگلی کتیا بھی منہ نہ لگائے۔ تم لوگوں کی نظر میں تو پھر ایک طوائف کتیا سے بھی گری ہوئی ہوتی ہے۔ تو علیشہ، تمہارے یہاں تک آنے یا ایک عورت کے طوائف بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ طلحہ، کبھی میرا باپ مجھے 2 ٹکوں کے کتوں کو فروخت کر دیتا ہے، کبھی میرا بھائی اپنی عیاشیوں کی خاطر مجھے نیلام کر دیتا ہے، کبھی میری عزت کا محافظ اور رکھوالا یعنی میرے شوہر مجھے جوئے میں ہار جاتا ہے، کبھی مجھ سے اظہار محبت کرنے والا مرد شادی کے خواب دکھا کر مجھے جسم فروشی کے کوٹھے پر بیچ دیتا ہے۔ لیکن طلحہ، میں اپنی مجبوریوں کی آڑ میں، اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر، اپنی اماں کے علاج کی خاطر، اپنے میاں کے قرض کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے سے دودکاری جانے کے بعد مجبور ہو کر اپنا جسم فروخت کرتی ہوں تو میں طوائف بن جاتی ہوں۔ لیکن معاشرے کی وہ خواتین جو اپنی مرضی سے بنا کسی مجبوری کے اپنے پسندیدہ مرد کو اپنی رضامندی اور خوشی سے اپنا جسم ہوٹل کے کمروں اور جوس کارنر میں دے دیتی ہیں، کیا وہ طوائف سے بڑی طوائف نہیں ہے؟ طلحہ، لیکن علیشہ نے اس کام سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے، اور یہ کام بھی۔ طلحہ، اس تھانے دار کے بارے میں کیا خیال ہے جو میڈیا کے دباؤ میں آ کر کوٹھے پر چھاپا مارتا ہے تو گرفتار ہونے والے مردوں کو سیاسی سفارش یا رشوت لینے کے بعد باعزت بری کر دیتا ہے، مگر گرفتار ہونے والی طوائف سے رہائی کے بدلے جسم کی پیاس بجھانے کی شرط رکھتا ہے، یا پھر ایک طوائف سے جسم بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے اپنا حصہ لے کر اپنے بچوں کے لیے کتب لے کر جاتا ہے، پھل فروٹ لے جاتا ہے، سبزیاں لے جاتا ہے۔ میں جسم بیچ کر بچے پال رہی ہوں تو وحشی ہوں، اور جو میرے جسم کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم سے لاکھوں مالک مکان، ہوٹل مالکان، سیاستدان اور تھانے دار اپنے بچے پال رہے ہیں، وہ کون ہے پھر؟ طلحہ، مطلب تمہاری نظر میں میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے۔ علیشہ، کون سا کردار؟ طلحہ، جب اپنے حصے کی رقم نہیں ملتی تو میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، پولیس کے ساتھ چھاپا مارتے ہیں اور برہنہ حالت میں ہماری تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ ایسا تم جانتے ہو، اندازہ لگا سکتی ہو اس عورت پر گزرنے والی کیفیت اور درد کا جو بیوہ اور 3 بچوں کی کفالت کا بوجھ، اور بوڑھی لاچار اماں جو بستر پر زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہو، گھر کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل، بچوں کی تعلیمی اخراجات، اماں کی دوا اور علاج پر لگنے والی بھاری رقم، اور وہ عورت اپنی بوڑھی اماں اور بچوں سے جھوٹ بول کر جاتی ہو کہ وہ کسی ادارے میں جاب کرتی ہے، اور اس عورت کی برہنہ تصویر اور ویڈیوز وائرل ہو جائے۔ نہیں طلحہ، تم 1000 کوشش کے بعد بھی اس عورت کا درد محسوس نہیں کر سکتے۔ بوڑھی اماں اور بچوں کے سامنے رسوا ہونے کا ڈر، رشتہ داروں کا مجھے خوف نہیں طلحہ، خوف اس بات کا ہے کہ میرے بچوں کو طوائف کی ناجائز اولاد ہونے کا طعنہ دیا جائے گا، اور تم جانتے ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو مجھ پر دھندا کرنے کا دھبا لگا کر مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے، تب تک میرا حسن اور جوانی بھی ڈھل چکے ہوں گے، مگر میں پرواہ نہیں کرتی طلحہ، میں بھیک مانگ لوں گی، سوکھی روٹی اور خشک جھاڑیاں کھا لوں گی، کچرے میں پڑی روٹی کھا لوں گی، مگر اس وقت سوال میرا نہیں ہے، سوال میرے بچوں اور بوڑھی اماں کا ہے۔ تم یہ سب چھوڑ کر کسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتی علیشہ؟ شادی اچھا مذاق ہے، بھلا طوائف سے شادی کون کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اچھے مرد آج بھی معاشرے میں موجود ہیں، اچھے مرد۔ تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی طلحہ؟ میں؟ طلحہ کی آواز کے ساتھ ساتھ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس سوال پر طلحہ اپنی حواس کھو بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جبکہ کمرے میں اے سی کا درجہ حرارت 16 پر تھا،
ایک لمحے کی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں علیشہ کی درد کی چیخیں شور مچا رہی تھی، جسے فقط وہ خود ہی سن سکتی تھی، کیونکہ آہ کی چیخ سننے کے لیے احساس کے کان درکار ہوتے ہیں جو صرف ایک طوائف کے پاس تھے۔ کمرے کی دیواریں یہ چیخ سن کر خون کے آنسو زاروں کی تار رو رہی تھی۔ طلحہ دل ہی دل میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شادی، طوائف، نام و نسب، رسم و رواج، طوائف معاشرہ، خاندانی ثقافت، طوائف فیملی سٹیٹس، طوائف رنگ و نسل، طوائف ذات پات۔ طلحہ یہ سب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ علیشہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ایک شادابی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بڑے پیار سے طلحہ سے مخاطب ہو کر کہا، طلحہ، اگر اس نام و نسب، رنگ و نسل، ذات پات، عہدہ مرتبہ، رسم و رواج، خاندانی ثقافت، فیملی سٹیٹس کا خیال تم لوگ کوٹھوں پر جانے سے پہلے اور طوائف کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے کرتے تو آج جسم فروشی کے یہ کوٹھے ویران پڑے ہوتے، یہاں فروشی کا دھندا نہ ہوتا اور طوائف کو کسی اور راستے کا انتخاب کرنا پڑتا۔ مگر افسوس کہ تم لوگ اس سب کی پرواہ فقط حلال راستے اور شرعی طریقوں پر کرتے ہو۔ حرام، ناجائز اور غیر شرعی کام کرتے وقت، کوٹھوں پر جاتے وقت، وحشیہ کے ساتھ رات گزارتے وقت تم اس سب کی پرواہ نہیں کرتے۔ علیشہ، مگر تم جس راستے پر ہو اس کی منزل جہنم ہے۔ طلحہ، جس ماں کے جگر کے گوشے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں، جس کا بچہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، مگر ڈاکٹر مسیحا ہزار نیند سماجت ہاتھ جوڑنے اور گڑ گڑانے کے خدا اور رسول کے واسطے دینے کے بعد بھی علاج کرنے پر آمادہ نہ ہو، جس کی بوڑھی بزرگ اور لاچار ماں دوا اور علاج کی غرض سے اپنی بیٹی کی جانب افسردگی کی نگاہ سے دیکھتی ہوں، وہ گناہ یا ثواب نہیں دیکھتی طلحہ، وہ اپنے بچوں کے فاقہ اور بوڑھی ماں کی بیماری کو دیکھتی ہے۔ لیکن دیکھو، ایسے معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہی ایک عورت کو طوائف اور وحشیہ بناتی ہے اور ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کو ہتھیار اٹھانے اور دہشت گرد بننے پر مجبور کرتی ہے۔ جب جسم پر چادر ڈالنے کی بجائے جسم سے لباس اتارنے پر دولت خرچ کی جاتی ہو، جب مجرے کی محفلوں پر ڈالر نچھاور کیے جاتے ہوں، مجھ جیسی عورت کو طوائف بننا پڑتا ہے۔ اور رہی بات میری جہنم کی، تو میرے پاس آنے والوں، مجھ سے دھندا کروانے والوں اور میرا جسم خریدنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خدا طوائفوں کا نہیں ہوتا؟ تم نے وہ واقعہ تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ واقعہ؟ کون سا واقعہ؟ علیشہ، مجھ جیسی ایک طوائف نے جب اپنے جوتے میں پانی بھر کر ایک پیاسے ایک کتے کو پلایا تھا تو میرے غفور الرحیم خدا نے اسے بخش کر جنت عطا کر دی تھی۔ تو میرا خدا بھی تو وہی خدا ہے نا طلحہ۔ مجھے خود سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے طلحہ، جن کی ناانصافیوں کی بدولت میں اس جسم فروشی کے بازار تک پہنچی ہوں۔ باقی میری جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ سب باتیں طلحہ کے منہ پر کسی زار و دار تماچے کی مانند لگی تھی۔ علیشہ، کیا تمہیں آج تک کوئی اچھا مرد نہیں ملا؟ میں اچھے مردوں کے پیر دھو کر بھی پینے کے لیے تیار ہوں طلحہ۔ تمہیں ایک دن کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دن 6 لڑکے رات کے لیے میرا جسم خرید کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لڑکوں نے شراب پی اور مجھے درمیان میں بٹھا لیا اور مجھ سے بھی شراب پینے کا کہنے لگے۔ میں طوائف ضرور ہوں مگر شراب نہیں پیتی۔ میرے انکار کرنے پر نشے میں دھت لڑکوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا اور پھر باری باری زخمی حالت میں بھی ساری رات میرا جسم نوچتے رہے۔ میری چوڑیاں توڑی اور میری کلائیوں سے خون بہتا رہا اور گلاس کا کانچ ماتھے پر لگنے سے میرا ماتھا بھی شدید زخمی تھا۔ میں خالی پیٹ تھی مگر وہ پھر بھی ساری رات میرا جسم نوچ رہے تھے۔ اسی دوران ان سب نے اپنے ایک دوست کو بھی فون پر آنے کی دعوت دی۔ ایک لڑکا مجھ پر اپنی ہوس بجھا رہا تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے ایک دم سے سیدھے ہو کر اپنے جسم پر چادر لینے اور سر پر دوپٹہ لینے کی کوشش کی۔ ایسا کرنے پر اس لڑکے نے شراب کی بوتل میرے سر پر دے ماری۔ جب وہ لڑکا جس نے انہوں نے فون پر دعوت دے کر بلایا تھا کمرے میں داخل ہوا، میں ننگے بدن بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں سیدھی ہو گئی۔ میرے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر وہ لڑکا سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ سارا معاملہ شاید اس کی سمجھ آ چکا تھا۔ آپ اپنے کپڑے پہن کر اپنا سامان باندھ لیں۔ آپ، یہ عزت والا لفظ میرے کان میں پڑا تو روح کو کچھ سکون سا ملا۔ میں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے کمرے کے باہر سے آنے والی آوازیں سنی۔ یہ لڑکا اپنے باقی دوستوں سے جھگڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھ سے چلنے کا کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دوستوں سے جھگڑتا ہوا مجھے لے کر باہر چلا گیا۔ موٹر سائیکل پر اپنے ساتھ مجھے ہسپتال لے گیا۔ میرے زخموں پر مرہم پٹی کروانے کے بعد مجھے میرے گھر سے کچھ فاصلے پر سوری کہتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے اس انداز اور لہجے سے ہی میرے سارے زخم بھر چکے تھے۔ طلحہ، وہ ضرور کسی اعلیٰ تربیت یافتہ والدین کی اولاد اور اعلیٰ درجے کے نام و نسب والا۔ اس لڑکے کا نام کیا تھا علیشہ؟ نام فرشتہ تھا شاید۔ فرشتہ؟ ہاں فرشتہ، یہی نام تھا اس کا، کیونکہ میری نظر میں ایسے مرد فرشتہ ہی ہوتے ہیں طلحہ۔ میں طوائف ضرور ہوں مگر شراب نہیں پیتی۔ میں طوائف ضرور ہوں طلحہ مگر کمرے کی الماری میں قرآن پاک رکھ کر
جسم فروشی کا دھندا کر کے اس کی بے حرمتی نہیں کرتی۔ میں طوائف ضرور ہوں طلحہ، مگر اذان کا احترام کرتی ہوں۔ میں طوائف ضرور ہوں طلحہ، مگر صرف اپنی عزت کا سودا کرتی ہوں۔ میں طوائف ضرور ہوں طلحہ، مگر سود کا کاروبار نہیں کرتی۔ طوائف ضرور ہوں طلحہ، مگر ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ نہیں کرتی اور یتیم اور مسکین کے حق نہیں کھاتی۔ ایک بار پھر علیشہ کے الفاظ طلحہ کے دل و دماغ کو زخمی کر گئے تھے۔ کمرے میں ایک طویل اور گہری خاموشی تھی۔ علیشہ، تم اس معاشرے کو کوئی پیغام دینا چاہو گی؟ میری ایسے مردوں سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر گزارش ہے جو چھوٹی چھوٹی ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے اپنی ہوس میں دبوچ کر مرجھا دیتے ہیں، جو پھول سے بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد ان کا گلا دبا کر گلا کاٹ کر کچرے کے ڈھیر میں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، کبھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں، کبھی اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر گندے نعرے میں پھینک دیتے ہیں۔ میرا بستر اور میرا جسم ایسے مردوں کے لیے ہمہ وقت ہر طریقے سے حاضر ہے، مگر خدا را یہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ جانتے ہو طلحہ، جب کبھی میں کوئی ایسا واقعہ سنتی ہوں تو میرے کانوں میں ان پھول سے بھی نازک بچوں کی چیخیں گونجتی رہتی ہیں، میرے دل میں چھید ہو جاتے ہیں، میرا رونگ رونگ ذرہ ذرہ زخمی اور لہولہان ہونے لگتا ہے۔ جو عمر کھلونے سے کھیلنے کی ہوتی ہے، جس عمر میں اپنا دوپٹہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، جذبات اور احساسات کی خبر تک نہیں ہوتی، اس عمر میں درندوں کی طرح نوچ کر کھاتے ہیں، درد کے مارے چلاتے ہوئے، ماں پکارتے ہوئے وہ دردناک آخری سانسیں لیتی ہوں گی۔ اور یہ سب بولنے کے بعد علیشہ کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون اور انسانیت کا درد بہہ رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اتنے میں بجلی کے چمکنے اور بادل کے گرجنے کی خوفناک کمرے کے اندر تک گونجنے لگی۔ علیشہ کے ساتھ ساتھ جیسے سارا آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ طلحہ نے علیشہ کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تم اب جا سکتے ہو طلحہ، اور ہاں، میرا یہ پیغام معاشرے کے ہر فرد تک ضرور پہنچا دینا۔ طلحہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت بار گرتے گرتے بچا اور کمرے کی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ علیشہ نے دروازہ بند کیا اور دیوار کو گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے علیشہ میرے اللہ، میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ کا ورد کرتے کرتے اس معاشرے کو خوبصورت پیغام کے ساتھ ساتھ زاروں دار تماچا مارتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ کمرے کی دیواروں نے اس نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور موسم نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ طلحہ اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، مگر علیشہ کی باتیں اس کے دل و دماغ کو زخمی کر چکی تھی۔ علیشہ طوائف معاشرہ لوگ کوٹھا نہیں، طلحہ نے علیشہ کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ در حقیقت وحشی طوائف علیشہ نہیں، طوائف اور وحشی مجھ جیسے لوگ اور معاشرہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ میری ان باتوں سے اختلاف کریں گے یا متفق ہوں گے، لیکن یہ کہانی سناتے سناتے میں بہت بار پھوٹ پھوٹ کر رویا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ایک طوائف کی روح تھوک دی تھی تاکہ میں اس کے درد اور مشکلات کو دل سے محسوس کروں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ گہری سوچوں میں گم تھے۔ ان کی نظریں سامنے رکھی بڑی فائل پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کے کتنے افسر اوپر کی کمائی سے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے تھے، اور وہ اپنی نیکی، شرافت اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے آج تک اسی سیٹ پر تھے، لیکن اب وہ تھک چکے تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم اداروں میں پڑھیں۔ جب امیر گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کو بے فکری سے پیسہ اڑاتے دیکھتے تو ان کے دل میں بھی حسرت جاگتی کہ کاش وہ بھی اپنے بچوں کو پرآسائش زندگی دے سکتے۔ اس طرح کی کئی فائلیں ان کے پاس پڑی ہوئی تھی جو انہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی تھی۔ بس ایک ہلکی سی جنبش کی ضرورت تھی، ایک دستک کی، اور وہ منٹوں میں فرش سے عرش تک پہنچ سکتے تھے۔ لیکن ان تمام فائلوں سے زیادہ آج کی فائل میں کشش تھی، کیونکہ معاملہ ان پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ جتنے چاہیں مانگ لے۔ انہوں نے کئی بار پڑھی ہوئی فائل دوبارہ کھولی۔ نام حسام، عمر 25 سال، ولدیت محمد رمضان، پیشہ ایک معمولی کارکن، ایک بیٹا جو حال ہی میں جنرل کے شعبے میں آیا ہے، جرم بڑے چودھری کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ بس پولیس مقابلے میں مار دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا یہ جرت نہ کر سکے۔ فائل لانے والا خباثت سے مسکرایا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس بھرا، فائل بند کر کے پرے گھسکا دی۔ اردلی انہوں نے آواز دینے لگے۔ جی سر۔ ایک بانس کی طرح لمبا شخص اندر داخل ہوا اور سلیوٹ مار کر پوچھنے لگا۔ ایک حسام نامی لڑکا ہے علاقے کی چھوٹی جیل میں، اسے یہاں لے کر آؤ۔ اور پھر جب حسام نامی لڑکے کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ بالکل ان کے بیٹے کی مشابہت رکھنے والا لمبا گورا حسام
جسے مار مار کر شکل بگاڑ دی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی انہیں اپنا بیٹا یاد آ گیا، جو کہ آج کل کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اینٹی ٹیسٹ کلیئر کرنے کی خاطر جان توڑ محنت کر رہا تھا۔ اسے مارا کیوں ہے؟ احسان الحق نے درشتی سے اسے دائیں بائیں سے پکڑے دو اردلیوں سے پوچھا۔ چودھری کا حکم ہوگا اسی لیے تو انہوں نے مار دیا، بھلا کوئی چودھری کا حکم ٹال سکتا ہے؟ جواب ان دونوں کے بجائے حسام نے انتہائی تلخ لہجے میں دیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے اور ایک بار پھر انہیں اپنا بیٹا یاد آیا۔ تم دونوں جاؤ، انہوں نے سر کو جھٹکتے بیٹے کی سوچ سے پیچھا چھڑا کر دونوں اردلیوں کو حکم دیا۔ وہ ایڑیاں بجھاتے وہاں سے چلے گئے۔ حسام بیٹا تم یہاں بیٹھو۔ وہ حسام کو سامنے بٹھا کر اپنی کرسی کو آگے کھینچ کر سرگوشیوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے لگے تھے۔ اسی شام کو جب وہ گھر جا رہے تھے تو وہ حسام اور اس کے گھر والوں کو ایک محفوظ مقام تک پہنچا آئے تھے جہاں چودھریوں کی رسائی ناممکن تھی۔ انہیں اب پتہ چلا تھا کہ حسام کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بیٹا کیوں یاد آتا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی حسام کی طرح جوشیلا اور حساس تھا۔ ان کا بیٹا بھی تو اس طرح بے خوف ہو کر نظام بدلنے کی باتیں کرتا تھا، اور اگر اس طرح کلکلا کو یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کے اس فیصلے پر وہ بہت مطمئن ہو کر گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ ابھی گھر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ان کی چھوٹی بیٹی شہیرہ خوشی سے جگمگاتا چہرہ لیے ان کی طرف بڑھی۔ ارے میرا بیٹا اتنا خوش کیوں ہے؟ انہوں نے اپنا بازو پیار سے اس کی گرد حمائل کرتے ہوئے پوچھا۔ پاپا سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اللہ نے ہماری بھی سن لی۔ ارے بیٹا کچھ بتاؤ بھی، یہ تو ایسے ہی کرتی رہے گی۔ بابا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشی کی خبر کیا ہے، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاپا میں نے جو اینٹی ٹیسٹ دیا تھا اس میں میرا نام آ گیا ہے، آپ کے بیٹے نے ٹاپ کیا ہے۔ جنید کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ واقعی ایک دم جیسے ان کا دل ایک طرح خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر جنید کو گلے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات کو دیکھا جس نے قدم قدم پر ان کا ساتھ نبھایا تھا۔ وہ طمانینت بھرے انداز میں مسکراتی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں نمی لیے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور نفل ادا کرنے چل دیے۔ وہ اپنے پاک رب کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اس رب کا جس نے انہیں یقیناً آزمائش میں ڈالا تھا اور وہ اپنے پاک رب کی آزمائش پر پورا اترے تھے۔